کر آج تک ہر مومن کا مقصد ہے اور ہر مومن کے دل کی وہ صدا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ تو ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، پہلے قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے آج تک جو بھی سچا مومن ہے اس کا یہی مقصد ہے، اس کا یہی نعرہ ہے، اس کی یہی پکار ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی ولی ہے تو اس کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی صوفی ہے تو اس کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی مولوی ہے تو اس کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی مصنف ہے تو اس کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی مقرر ہے تو اس کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی ابدال ہے تو ان کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی اخیار ہے تو ان کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی ابرار ہے تو ان کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی نقبا ہے تو ان کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی قطب ہے تو اس کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی قطب الاقطاب ہے تو اس کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی غوث ہے تو اس کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی تابعی ہے تو اس کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی صحابی ہے تو اس کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر کوئی نبی ہے تو اس کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء کا بھی یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود نعرہ عطا کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ آگے فرماتا ہے لیظہرہ علی الدین، تاکہ آپ دین کی اشاعت کریں، تاکہ آپ دین کو سر بلند کریں، تاکہ آپ دین کو ظاہر کریں۔ میں سادہ معنوں میں یہ بیان کروں تاکہ چپے چپے میں ایک ہی صدا گونجے لبیک اللہم لبیک و لبیک یا رسول اللہ۔ آج دنیا جب سے بنی ہے آج تک یہی نعرہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ جو بھی مومن ہے وہ یہ نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صداقت کا علم اٹھا کر یہ نعرہ لگایا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ حضرت عمر فاروق نے فاروقیت کی تلوار لہرا کر کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ حضرت عثمان غنی نے سخاوت کا درجہ بہا کر کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ حضرت مولا علی نے در خیبر زمین بوس کر کے نعرہ حق بلند کر کے نعرہ حق لگا کے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ حضرت امیر حمزہ نے اپنا سب کچھ کٹوا کر یہ نعرہ لگایا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ حضرت بلال حبشی نے سب تکلیفیں برداشت کی، ستم برداشت کیے، مگر اپنا مقصد نہیں بھولے۔ وہ مقصد کیا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ جناب والا حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ کا بھی یہی مقصد ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ حضرت خالد بن ولید نے شام کے اندر چپے چپے پہ اپنی تلوار لہرائی اور مقصد صرف ایک ہی
تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. حضرت امام حسین کربلا کے اندر تشریف لائے اور اپنا سارا کنبہ شہید کروا دیا, اپنا سارا خاندان کٹوا دیا. مقصد کیا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. ارے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, تاریخ کے اندر جو بھی سر کٹا ہے وہ پاؤں تلے روندا گیا ہے, لیکن میں قربان جاؤں حضرت امام حسین کا ایسا سر ہے جو کٹا تو ہے لیکن پاؤں تلے روندا نہیں گیا, بلکہ نیزے کی نوک پہ سر بلند ہو کے اللہ کا قرآن سنا. نوک پہ بلند ہے. میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں آگے ذرا چلتا ہوں. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا بھی یہی مقصد ہے. آپ جب سومناتھ پہ حملہ کرتے ہیں اور سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آگے سے جو پجاری ہیں وہ سبھی کہتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ لے لیجئے, سونا لے لیجئے, چاندی لے لیجئے, جو آپ کہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں, لیکن ہمارے بت نہ توڑیے. آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ میں بت شکن ہوں, بت فروش نہیں ہوں. آپ نے یہ نعرہ لگا کر ثابت کر دیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. گویا کے مناظر یہ تھے. علامہ اقبال کیسے بیان کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز, آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. پھر چلتے چلتے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آتا ہے. آپ نے شام کے اندر, مصر کے اندر, بلکہ دنیا کے چپے چپے پہ تلوار لہرائی اور ایک ہی پیغام دیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. پھر چلتے چلتے حضرت غازی ارطغرل کا دور آتا ہے اور سامنے صلیبی ہیں, سامنے منگول ہیں, لیکن یہ غازی ڈٹا ہوا ہے, ان کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. گویا کہ منظر یوں ہے, ادھر صلیبی ہیں, ادھر منگول ہیں, ادھر کیا ہے کہ ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جلتی تھی جہاں داروں کی, ارے کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے, ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے, اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. ہی نہ کچھ دے غزنی اپنی حکومت کے لیے, سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی, بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, ارے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, ارے دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. محفل کون و مکان میں سحر و شام پھرے, محفل کون و مکان میں, محفل کون و مکان میں سحر و شام پھرے. میں توحید لے کر صفت جام پھرے, کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے. تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے, ارے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت غازی ارطغرل کی بات کر رہا تھا. حضرت غازی ارطغرل کے سامنے ادھر صلیبی ہیں, ادھر منگول ہیں. صلیبی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر نظام صلیب لائیں گے, لیکن یہ شعر کہتا ہے نہیں نہیں, یہاں نظام صلیب نہیں آئے گا بلکہ یہاں نظام حبیب آئے گا. ادھر منگول ہیں, ادھر چنگیز خان کے چیلے ہیں, ادھر ہلاکو خان کے چیلے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں, اس عالم میں یہاں نظام جفا ہوگا. غازی ارطغرل ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نظام جفا نہیں ہوگا بلکہ اس کائنات کے اندر نظام مصطفیٰ ہوگا. اس کائنات کے اندر نظام مصطفیٰ ہوگا. آپ کا بھی یہی مقصد کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. پھر چلتے چلتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آتے ہیں. پھر آپ پانی پت کا میدان کارزار سجا کر یہ نعرہ
لگاتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. پھر چلتے چلتے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی آپ کو جب جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی سزا دی گئی, آپ نے سب کچھ برداشت کیا, وہ سزائیں برداشت کی, ستم برداشت کیے, لیکن ڈٹے رہے اور ہمیں ایک ہی نعرہ دیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. پھر چلتے چلتے حضرت غازی علم الدین شہید کا دور آتا ہے. آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا, آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے تو جان دے دی, بلکہ پھر یہ کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. پھر چلتے چلتے حضرت غازی ممتاز قادری کا دور آتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جان دے دی, ایک تمنا دل میں ہے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. جو قبر میں پوچھیں فرشتے, جو قبر میں پوچھیں فرشتے, میرا دین و ایمان تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, سبھی کو تیرے نام پہ وارا کروں میں. پھر چلتے چلتے ایک اور بزرگ آتا ہے جس کو کوئی سیاستدان کہہ کے پکارتا ہے, جس کو کوئی مولوی کہہ کر پکارتا ہے, جس کو کوئی صوفی کہہ کر پکارتا ہے, کوئی اس کو ولی کہہ کر پکارتا ہے, کوئی اس کو امیر المجاہدین کہہ کر پکارتا ہے, کوئی اس کو ساقیے عشق مصطفیٰ کہہ کر پکارتا ہے. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کس لیے آئے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں, ہم سب کو فرماتے ہیں کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر چلتے چلتے ان کا جو جانشین مقرر ہوتا ہے, جو ہمارے لیے قائد چھوڑ کر گئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ظالم کے آگے لڑکھڑانے والا تو نہیں ہے, کیا اس نے اپنے آباء و اجداد کی جو ان کا مقرر کیا ہوا تھا اس کو ترک تو نہیں کر دیا. لیکن نہیں, وہ تو ایسا قائد چھوڑ کر گئے ہیں جو لفظ بلفظ ہر وقت ہر لمحے یہ کہتا ہے کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ قادسیہ کے اندر شریک ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور مبارک ہے. جنگ قادسیہ 14 ہجری کے اندر ہوتی ہے. آپ وہاں تشریف لے جاتی ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے 4 بیٹے ساتھ جاتے ہیں, نوجوان بیٹے ہیں. اور نوجوان بیٹوں کو آج دیکھیے, اگر کسی ماں کا ایک بیٹا بھی فوج میں لگا ہو تو ماں کا کلیجہ ہلتا رہتا ہے, ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے, ہر وقت اس پریشانی میں رہتی ہے کہ شاید میرا بیٹا اب گولی کی نظر ہوتا ہے, اس کو چین نہیں آتا ایک بیٹا فوج میں ہو. لیکن قربان جاؤں حضرت سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان پر کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں اور 4 جنگ میں لائی ہیں, اور ساتھ اپنے بیٹوں کو کیا فرما رہی ہیں, اے بیٹو میں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی, میں نے تمہیں حلالی پیدا کیا ہے. اور فرما رہی ہیں کہ تم جانتے ہو کہ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے, اور ان کو یہ فرمان سنا رہی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے بیٹو صبر کرو, ڈٹے رہو, اگلی صفوں میں ڈٹے رہو, اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے جنگ کے اندر جاتے ہیں, وہ نوجوان اس کے بیٹے حضرت سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے جنگ کے اندر جاتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے, بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے. پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے, والدہ کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں, اور والدہ وہ پریشان نہیں ہوئی. ارے پریشان نہیں ہوئی, آج کی اگر ماں ہو, ایک بیٹا بھی ایکسیڈنٹ کے اندر مر جائے تو وہ کیا نوحے کرتی ہے, کیا پیٹتی ہے. اور کوئی کہے کہ مائی ابھی تیرے اور بھی تو بیٹے ہیں, وہ کہتی ہے یہ بات نہ سنا, میرے جگر کا کلیجہ مجھ سے جدا ہو گیا, مجھے یہ بات نہ سنا. لیکن قربان جاؤں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب یہ پیغام سنایا گیا کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں, آپ نے نوحہ نہیں کیا, روئی نہیں, چلائی نہیں, بلکہ یہ فرمایا اور آخر تک قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے ایک درس دیا. وہ درس کیا تھا؟ ہمیں ایک جملہ دے گئی. وہ درس کیا تھا کہ الحمدللہ الذی شرفنی بہم, الحمدللہ
शर्रफनी बिकत्लिहिम व अर्जू मिन रब्बी अन यजमानी फी मुस्तक़र्रि रहमतिही। आप फरमाती हैं या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे शहीदों की माँ बना दिया है, 4 शहीदों की माँ बना दिया है। और या अल्लाह मैं तुझसे उम्मीद करती हूँ कि अनकरीब क़यामत के दिन हम सब एक जन्नत में इकट्ठे होंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इस मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस मकसद पर